اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، 25 رمضان المبارک کی شب جب 24 رمضان المبارک کا دن گزر جائے، اس کے بعد جو رات آئے گی وہ 25 رمضان المبارک کی رات ہوگی اور وہ تاک رات ہوگی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کی آخری تاک راتوں میں تلاش کرو، تو اس لحاظ سے وہ بہت فضیلت والی رات ہوگی۔ اس رات کا ایک بہت ہی خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور قبول کرے گا اور آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت پوری ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے شب قدر کی تھوڑی سی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شب قدر کے بارے میں قرآن پاک میں ایک مکمل سورت موجود ہے جسے سورت القدر کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ یہ ہے پیارے دوستو شب قدر کی رات، جسے ہم لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے انسان کو اتنا اجر عطا کر دیا کہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر اس کا ثواب رکھ دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا اور فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ لیکن بعض علماء کرام نے شب قدر کی کچھ نشانیاں بتائی، جیسا کہ یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ سردی اور نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، ہلکی ہلکی سی ہوا چلتی ہے۔ اس رات کو شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ شب قدر کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں تیزی نہیں ہوتی۔ اس رات میں عبادت کی بڑی لذت محسوس ہوتی ہے اور عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، اور اس رات پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ علامات ہیں شب قدر کی جو علماء کرام نے بتائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ بتائیں کہ میں لیلۃ القدر کو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ تو معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ پیارے دوستو اور پیاری بہنوں، لیلۃ القدر وہ رات ہے جو صاحبان ایمان کے لیے مغفرت اور رحمت اور بخشش کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس عظیم رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ اپنے لیے، دوست احباب کے لیے اور والدین کے لیے، تمام گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ اس رات میں دعا میں مشغول ہونا سب سے بہتر ہے، اور دعا میں سب سے بہتر وہ دعا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، شب قدر کے لیے کوئی بھی عبادت مخصوص نہیں، لیکن کچھ بزرگان دین نے، علماء کرام نے کچھ وظائف بتائے جو ان راتوں کو کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے
بندوں پر مہربان ہوتا ہے، اور ویسے بھی اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہتی ہے، اور صدائیں دی جاتی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی بخشش کروانے والا اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی اولاد کا طلبگار اسے اولاد عطا کی جائے، اور یہ صدائیں طلوع آفتاب تک لگتی رہتی ہیں۔ پیارے دوستو، کتنی فضیلت ہے اس رات کی کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو پکار پکار کر کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تجھے عطا کروں۔ اس رات میں جتنی زیادہ عبادت کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، اتنا ہی کم ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ چند ایسے نوافل شیئر کروں گا جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس رات کی کوئی محسوس عبادت نہیں، لیکن علماء کرام نے کچھ عمل بتائے ہیں۔ آپ نے اس رات کو 4 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں، اور یہ نوافل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں، یعنی کہ پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نوافل کی نیت کرنی ہے تو سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر دوبارہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، اور اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ چوتھی رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ اگر میری کوئی ماں بہن اپنے خاص ایام میں ہیں تو وہ یہ نوافل نہ پڑھیں، اور اگر آپ اپنے خاص ایام میں نہیں تو آپ ان نوافل کو ضرور ادا کریں۔ اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اس دعا کو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پیارے دوستوں، میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اگر 313 سے زائد پڑھ لیا جائے تو وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ نے کم از کم 313 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اس دعا کو آپ نے کم از کم 313 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی ہمت ہے آپ اس دعا کو پڑھے۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ پہلے توبہ استغفار کر لے۔ توبہ استغفار کی دعا میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، یہ استغفار کی دعا ہے۔ اس دعا کی بھی آپ ایک تسبیح پڑھ لیں، اور پھر اللہ رب العزت کے حضور دعائیں مانگنا شروع ہو جائیں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کی دعا مانگے، بخشش کی دعا مانگے، کاروبار میں خیر و برکت کی دعا مانگے، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے، امت مسلمان کے لیے دعا مانگے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے دعا مانگے، پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا مانگے۔ جو بھی دعا آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ اس دعا کو مانگے۔ 4 رکعت نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں، 2 کر کے آپ نے وہ نوافل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجرنی من النار۔ اس دعا کو کم سے کم آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جتنی مرتبہ بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ جس مقصد کے لیے بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک رات یہ وظیفہ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔